بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج سب سے بڑی جو سٹوری میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے شہباز شریف صاحب کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ تفصیلات آپ کے پاس آ چکی ہیں، ذرا انالیسس کرتے ہیں اس کو کہ یہ کیا اس میں ملاقات میں بات ہوئی ہوگی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی یہ ملاقات تھی، اور لیکن اس سے پہلے جو اس وقت پاکستانی میڈیا ڈرم بیٹ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو بڑا گریٹ لیڈر قرار دیا صدر ٹرمپ نے، کیونکہ وہ یہ ملاقات سے پہلے انہوں نے گریٹ لیڈر قرار دیا تھا جب طیب اردوان کے بعد ملاقات کے بعد وہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ سن لیں آپ بھی۔ In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. اچھا، اب ایک اور چیز جو چل رہی ہے کہ بہت بڑا استقبال ہوا، اس میں خاص طور پر جو ہمارے صحافی حکومت کے بڑا نزدیک ہیں وہ اس کو ایک بہت بڑی فتح قرار دے رہے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ریڈ کارپٹ، اور وہ جو ریڈ کارپٹ ہے وہ جہاز اینڈریو ایئر فورس پر اترا بیس پر، پھر شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، پھر آگے۔ لیکن اس میں مائیکل کوگل مین جو امریکہ کے ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان پر ان کی بڑی نظر اور بڑا اتھارٹی انہیں سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ جو یار لوگوں نے کہا ہے کہ بڑا کوئی ایکسٹرا آرڈینری پروٹوکول ملا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بیسک جو ہے وہ ملا ہے انہیں ٹریٹمنٹ اور پروٹوکول۔ ایک تو وہ جب پہنچے ہیں تو ان کا استقبال کیا ہے ایک ملٹری آفیسر نے، اور اس کے بعد جو موٹرکیڈ ہے اینڈریو ایئر فورس بیس سے وائٹ ہاؤس تک، وہ ایک بیسک ہے، وہ کوئی ایسا کوئی پروٹوکول نہیں، اور یہ بھی وزٹ بھی کوئی اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا۔ اس پر وائٹ ہاؤس نے کوئی کمیونیکے بھی جاری نہیں کیا۔ پرائم منسٹر آفس نے جاری کیا ہے اس ملاقات پر ایک اعلامیہ، اور اس کی بھی جو لائنیں ہیں میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ اس میں ایکچولی میسج کیا ہے، کہا کیا گیا اور میسج کیا ہے، گفتگو کن معاملات پر ہوئی۔ اب جو آئی ہیں اور جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے پہلے ترکی کے صدر کی ملاقات تھی۔ ترکی کے صدر کو وائٹ ہاؤس کے گیٹ پر ریسیو کیا جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے، فوٹیج اس کی سامنے ہے، جبکہ ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے محترم وزیر اعظم صاحب اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب، یہ بلیئر ہاؤس کی طرف سے جو لوگ سمجھتے ہیں وائٹ ہاؤس کو، گاڑی وائٹ ہاؤس کے اندر ان کی گاڑی نہیں آئی، اور ان کو وائٹ ہاؤس میں بھی ریسیو جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے نہیں کیا، بلکہ جو ملاقات تھی اس کے لیے 40 منٹ تک شہباز شریف صاحب کو پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے اس کو انتظار کرنا پڑا، کیونکہ جو ٹرمپ تھے وہ طیب اردوان کے ساتھ مصروف تھے، تو 40 منٹ ویٹ کے بعد، اور ٹرمپ نے ان کو گریٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک جزیات ہیں، جو فیکٹس ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک غیر معمولی وزٹ تھا، اور پاکستان اس وقت ایک جو صورتحال بنی ہے انڈیا کو شکست دینے کے بعد، تو ایک ایسی ہے کہ پاکستان اوپر آ گیا، مطلب اس وقت پاکستان ایک ریلیونٹ ملک بن گیا اور اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میں کوئی اپنے جو ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں، جو ہماری قیادت ہے، اس کی کوئی عزت میں کمی کے لیے نہیں بیان کر رہا، لیکن جسٹ ٹو اسٹریٹن دا فیکٹس، کہ بہت سارے لوگ جو اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ذرا وہ دیکھ لیں۔ اچھا، پھر کچھ تصویریں بھی آپ کو دکھوا دیتے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھیں، بڑا اس میں سوشل میڈیا پر بڑی بات ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا کی، لیکن یہ اس پہ یہ بیج لگے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں، یہ ریڈ لائن سے مارک کیا ہوا ہے، تو یہ اس میں ان کے ادھر سینے پہ جو ہے امریکی جھنڈا بھی ہے، اور پھر جو ٹائی ہے وہ دیکھیں، وہ بالکل امریکی کلر جھنڈے سے میچ کرتی ہے، ذرا اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کپڑے بڑے، سوٹ بڑا ملتا جلتا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ تو بڑا یہ ایک ذرا آپ اس کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی
وہ یعنی مروب اور بہت اس لحاظ سے بڑے ایکسائٹیڈ اور بڑے وہ اظہار کر رہے ہیں. اب جناب آپ آ جائیے, جو کمیونیکے جاری ہوا ہے پی ایم آفس کا, اس میں کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وزیر اعظم صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں ان کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ وہ مین آف پیس ہیں, یعنی امن کے سپاہی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو انگیج کیا ہے بہت مخلصانہ کوششوں میں کہ مختلف جو کانفلکٹس ہیں ان کو اینڈ کیا جائے, اور اس میں خاص طور پر ان کی جو لیڈرشپ ہے بڑی بہادر لیڈرشپ ہے, اور انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ جنگ بندی بھی کرائی. اب ذرا یہاں پہ رک جائیے, آ جائیے ذرا فیکٹس پر. جس وقت ہندوستان کی جنگ بندی اور پاکستان کی جنگ بندی ہوئی ہے اس وقت ایکچولی انڈیا جنگ ہار رہا تھا, اور یہ جو جنگ بندی تھی یہ انڈیا کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے تھی, کیونکہ انڈین ایئر فورس پوری طرح گراؤنڈ تھی اس وقت. پاکستان کے جو ایئر فورس کے ہمارے جو J-10C اور وہ جو اسپیشل میزائل تھے, انہوں نے جب رفائل گرائے ہیں تو ان کی یہ نہیں پتا تھا انڈیا کو کہ ان کی مار کہاں سے کہاں تک ہے, تو انہوں نے اپنی ساری ایئر فورس گراؤنڈ کر دی تھی. جب ایئر فورس گراؤنڈ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایئر فورس کے پاس ایک کلین چٹ تھی, اور اگر ہم یہ جو کشمیر بارڈر ہے اس پر بھارتی جو مورچے ہیں ان کو اگر ہم ایلیمینیٹ کر دیتے تو پاکستان کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں 2-3-4 گھنٹے میں ہی کشمیر کے اس حصے میں پہنچ جاتی جسے سری نگر کہا جاتا ہے. لیکن پاکستانیوں نے یہ وہ ایفرٹ نہیں کی, پاکستانیوں نے یہ انیشیٹو نہیں لیا. کیوں نہیں لیا یہ وہ خود بتا سکتے ہیں, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. اور دوسرا, ٹرمپ نے بیل آؤٹ کر دیا, پاکستان سے کہا کہ آپ جنگ بندی کر لیں. انڈیا تو جنگ بندی چاہ ہی رہا تھا, وہ تو ہار ہی رہا تھا, ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. تو تعریف کر کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب اس بات کی کہ دوسرے لفظوں میں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انڈیا کو بیل آؤٹ کیا, بہت اچھا کیا آپ نے, بڑے آپ بہادر آدمی ہیں. پاکستان کی جو گینز ہو سکتی تھی وہ اس جنگ بندی کی وجہ سے نہیں ہوئی. بالکل ویسے ہی جیسے کارگل میں اگر ایک دن اور نواز شریف پریشر سسٹین کر لیتے تو شاید کشمیر کانفلکٹ بہت حد تک حل ہو چکا ہوتا. اب آگے آ جائیے, مڈل ایسٹ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو رول ہے اس کی شہباز شریف صاحب نے بہت تعریف کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جو کوششیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ بڑی قابل تعریف ہیں. اور پھر خصوصی طور پر جو عرب ممالک کی لیڈران کی جو انہوں نے کانفرنس کی ہے وہ بڑی زبردست ہے, اور ہم تعریف کرتے ہیں ان کی ان چیزوں کی. اب یہاں پہ بھی رک جائیے. غزہ 60,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں, 41,000 بچے روزانہ اسرائیل جو ہے وہ مارتا ہے بم. تو کون سی سنسیئر ایفرٹس کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر جنگ بندی کی؟ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی سنسیئر ایفرٹس کی ہیں. وہ اگر آپ شہباز شریف صاحب اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں تو پھر بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ ختم کرانے میں کیا ان کا رول ہے. ایران پر حملہ کیا, 9 سال لگے تھے جو نیوکلیئر ایک ایگریمنٹ کیا تھا ایران نے نیگوسیشن کے بعد امریکہ کے ساتھ, یوں اڑایا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور جہاز بھیجے ایران میں اور ان کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کیا, برباد کیا. تو یہ شہباز شریف صاحب تعریف کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں بہت غزہ میں جنگ بندی, آج تک جنگ بندی ہوئی, بلکہ وہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا جو کمیونیکے ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت جو ہے وہ تعریف کیا انہوں نے, فوری جنگ بندی کی کوششوں کی تعریف کی ہے. کون سی فوری جنگ بندی کی کوششیں ہیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے وہ انہوں نے حماس کو گفٹ کیا. انہوں نے تو اس بنیاد پر فرانس کے صدر کو بھی نیو یارک کی سڑکوں پر ذلیل کیا اور طیب اردوان کا راستہ بھی بلاک کیا. تو پھر یہ جو اتنا ریڈ کارپٹ مل رہا ہے اور یہ جو اتنا کچھ ہو رہا ہے, یہ پھر اسی لیے کہ ان چیزوں کو آپ بڑی لیڈرشپ مین آف پیس کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ نے جس بندے نے جو غزہ میں اتنے بچوں کی شہادت اور ابھی پھر جنگ بندی کی کانفرنس کو اس نے ویٹو کیا, تو آپ ان کو ان کی تعریف کر رہے ہیں. اس لیے آپ وہاں سے استقبال, اور اس لیے وہاں سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے
اس کی بڑی اچیومنٹس ہو گئی ہیں اور آگے بھی اب وہ چلے گا ظاہر ہے طاقت جن کے پاس ہے وہ چلائیں گے، میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم آفس کا یہ کمیونیکے ہے، یہ پھر سارا جو عزت پذیرائی اسی لیے ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خون سے۔ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر ٹرمپ ایک سٹینڈ لے لیتا اور اسرائیل کو شٹ اپ کال دیتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی تک وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ریلیز کریں ہاسٹیجز کو، اور وہاں سے وہ بالکل کسی طرح کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا غزہ برباد کر دیا انہوں نے، وہاں پر ریزورٹ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ میں کمپیریزن کر رہا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کمپیریزن کرنے کی، لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو یہ سپورٹ اور اس کو اتنا ایک عالمی لیڈر، امن پسند لیڈر قرار دیا ہے نا، وہ مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے۔ میں بہت خوش ہوں پاکستان کی پذیرائی اگر ہوتی ہے، ہمارے آرمی چیف کو اگر ان کا استقبال ہوتا ہے اس طریقے سے، ایون شہباز شریف بھی چلے بھویں جعلی وزیر اعظم ہی ہے لیکن پاکستان کو ریپرزینٹ تو کر رہا ہے نا، تو مجھے ان کی عزت پہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عزت ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ کر ان چیزوں سے آپ رضامندی اور ایگریمنٹ کر کے اگر آپ نے عزت لینی ہے تو پھر تو میرے لیے تو پھر یہی ہے جو میں انالیسز آپ کو دے رہا ہوں، اور ابھی تو پتہ نہیں کہ کیا کچھ ہوگا، کیا آگے سامنے آئے گا۔ میڈیا کو کیونکہ انہوں نے دور رکھا ہے، اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورسز سے کہ یو ایس گورنمنٹ نے، وائٹ ہاؤس نے پاکستانی صحافیوں پر پابندی نہیں لگائی تھی، انہوں نے پاکستان پر چھوڑ دیا تھا۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے وائٹ ہاؤس کو ریکویسٹ کی کہ میڈیا کو اس میں نہ بلائے، نہ پاکستانی میڈیا کو نہ امریکن میڈیا کو۔ کیوں؟ شہباز شریف صاحب کوسچن فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ سوال بہت ہونے تھے تو وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور بہت ساری جو صحافی تھے ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ تیار ہو جائیں ڈیلیگیشن میں وہاں نیو یارک سے، لیکن پھر بعد میں یہ کہا کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو وہ آپ صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے ایک فری ورلڈ میں جا کے۔ خیر فری ورلڈ بھی وہ جتنا ہے، میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ بتا ہی نہیں رہے، یہ ایک کمیونیکے آپ نے کر دیا ہے۔ سیکیورٹی میں آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اور امریکہ کا بڑا تعاون ہے، امریکہ تو اب بگرام ایئر بیس مانگ رہا ہے، تو آپ اس میں کاؤنٹر ٹیررزم میں کیسے آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ جی بگرام ایئر بیس امریکہ کو مل جائے افغانستان کا؟ کیا آپ افغانستان سے لڑائی کریں گے؟ یہ ایک امریکہ کی ناجائز ڈیمانڈ ہے۔ آپ کو تو کھل کے یہ بات کرنی چاہیے تھی، آپ کے کمیونیکے میں ہونی چاہیے تھی کہ غزہ میں جو ظلم و ستم ہے اس پر شہباز شریف صاحب نے اظہار افسوس کیا اور کہا صدر ٹرمپ کو کہ وہ اپنا رول پلے کریں، تو پھر تو میں سمجھتا کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے، کوئی بڑی قیادت کی بات ہوئی ہے۔ یہ لوگوں کو پکڑنا، ہاتھ سے پکڑ یوں کرنا، ہاتھ ملا کے یوں کرنا، یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ اور یہ کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال ویری سیڈ یہ جو کمیونیکے ہے شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ جن چیزوں کی انہوں نے تعریف کی ہے، تو آگے چل کر میں کوئی بہت پر امید نہیں ہوں کہ کل ہمیں پتہ چلے کہ ابراہیم اکارڈ میں پاکستان بھی شامل ہو گیا اور پاکستان نے جو ہے نا سعودی عرب میں جو ٹروپس بھیجے تھے وہ آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہاں پہ غزہ میں ایک ریزورٹ بنایا جائے، فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ اور ابھی تک جو عرب ممالک ہیں جو ایک طرح سے امریکہ کا ساتھ ہی دے رہے ہیں، اسرائیل کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو نہیں مانے۔ اب لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔